ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قصورواروں کو معاف فرما دیا تو ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، مگر صحابہ کرام ابو سفیان کے اسلام قبول کر لینے کے باوجود ان سے سخت نفرت کرتے تھے اور کھلے عام اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ابھی تو ہم نے ابو سفیان سے ہمارے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ لینا تھا، لیکن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان صحابہ کرام کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ فوراً ابو سفیان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین سب کا وارث اللہ ہی ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ محترم ساتھیو، سابقون الاولون صحابہ نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر بہت قربانیاں دی تھیں، بہت تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ ان صحابہ کرام میں وہ صحابی شامل تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی اور عبادت بھی چھپ کر کرنی پڑتی تھی، اور جو کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس کے قرابت دار اور رشتہ دار اس کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے، جس کی ایک واضح مثال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ہیں، جن کو ابو جہل نے اسلام سے متنفر کرنے کی خاطر تشدد کا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہ چھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو نہ چھوڑا، اور بالآخر ابو جہل نے ایک دن حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ جب مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ ہونے لگی تو مسلمانوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مسلمان باپ نے اپنی کافر اولاد کو اور مسلمان بیٹے نے اپنے کافر ماں باپ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا سفر طے کیا اور وہاں جا کر بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کیا۔ معزز سامعین، اب خود سوچئے کہ ان حالات میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام اور وہ صحابی جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا کہ جب دین اسلام پوری طرح سے پنپ چکا تھا، اس وقت اسلام کو قبول کرنا اور اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کو قبول کرنا، دونوں کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام قبول کر لینا انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے، یعنی اسلام قبول کر لینے کے بعد انسان کے ماضی کے کفر کی زندگی میں کیے جانے والے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے باوجود صحابہ کرام ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے تھے، اور ایسے مظالم ڈھائے تھے کہ جن کو سوچ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صحابہ کرام علیہ اجمعین جو ان مظالم کا شکار ہوئے تھے وہ ابو سفیان سے ابھی بھی ویسے ہی نفرت کرتے تھے جیسا کہ اسلام سے پہلے۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ تشریف فرما تھے، جو کہ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم نے ابو سفیان سے اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم و ستم کا گن گن کر بدلہ لینا تھا، لیکن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق جو کہ یہ سب سن رہے تھے، آپ نے ان صحابہ کرام کو روکا اور کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام قبول کر لینا انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بھی بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، تو نے میرے ان صحابہ کا دل دکھایا ہے، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے شروع دن سے ہی اسلام کی سربلندی کی خاطر، اسلام کی آبیاری کی خاطر اپنی جانوں کے، اپنے مالوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، ہجرت کی اور اپنی اولادوں کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور تم جانتے ہو کہ ان پر جو جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، ان کو تپتی ریت پر الٹا لٹا کر، ان کے اوپر پتھر، ان کے سینے پر پتھروں کی سیلیاں رکھی جاتی تھیں، ان کو گرم تیل کے کڑاہوں میں بھون دیا گیا، تو کیا میرے ان وفادار اور جانسار صحابہ کے برابر یہ مسلمان ہو
سکتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، جبکہ اسلام اس وقت مضبوط اور غالب تھا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی اور جا کر فوراً ان صحابہ کرام سے معذرت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ میرے یہ صحابہ کرام بعد میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کے برابر رتبے میں کیسے ہو سکتے ہیں، ان کی قربانیاں جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ محترم ساتھیوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، ابو سفیان کا خاندان بنو امیہ، یہ دونوں ایک ہی باپ عبد مناف کی اولاد میں سے تھے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم اصل میں چچا بھتیجا کا رشتہ رکھتے تھے اور آگے ان کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان پیدا ہوئے۔ عبد مناف کے دو بیٹے عبد شمس اور ابو ہاشم تھے۔ عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ سے آگے حرب پیدا ہوئے، جن کی اولاد میں ابو سفیان نے جنم لیا، اور ابو سفیان سے آگے معاویہ ابن ابو سفیان سے یزید تک یہ شجرہ نسب جا پہنچتا تھا، جبکہ اس کے دوسرے بیٹے ابو آس سے حکم اور عفان پیدا ہوئے تھے، اور حکم سے مروان بن حکم پیدا ہوا، جبکہ عفان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب بنو ہاشم سے عبد المطلب اور آگے ان کی اولاد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور ان کے دیگر چچا پیدا ہوئے۔ یوں دیکھا جائے تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے آپسی رشتے بہت گہرے تھے، لیکن جس طرح سے ان کی رشتہ داریاں اور قرابت داریاں گہری تھیں، ایسے ہی بعد میں ان کی دشمنیاں اور عداوتیں بھی اتنی ہی گہری ہوئیں۔ روایات کے مطابق بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان بہت اچھے تعلقات استوار تھے، لیکن خانہ کعبہ کے تولیت کے حوالے سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی، جس کے بعد پھر ان دونوں خاندانوں کے درمیان جنگ جیسی صورتحال ہی رہی، اور یہ دشمنی جو کہ پہلے خانہ جنگی کہلایا کرتی تھی، قبائلی عداوت کہلاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حق و باطل کے معرکوں میں تبدیل ہو گئی تھی، جس میں حق کی قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھی، جبکہ باطل ابو سفیان کی کمان میں تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اپنے خاندان سمیت اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ابو سفیان کے خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض اور دشمنی اس قدر شدت کے ساتھ موجود تھی کہ اسلام قبول کر لینے کے باوجود یہ لوگ اسلام دشمن ہی رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد جب حق کی کمان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی تو باطل کا سرپرست یزید بن بیٹھا، جس نے حکومت اور اقتدار اور تخت کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کربلا کے تپتے ریگستان میں شہید کر دیا تھا۔ محترم ساتھیو، یہاں کچھ ناعقبت اندیش اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان ہونے والی کربلا کی لڑائی در حقیقت حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ دو شہزادوں کی اقتدار کو حاصل کرنے کی خاطر لڑی جانے والی لڑائی تھی، جبکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار سے اس بات کی مکمل نفی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خود اپنی امامت کا دعویٰ یا پرچار بالکل بھی نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اپنی امامت کا دعویٰ کر کے مکہ اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر یزید کو شکست فاش دے سکتے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کے درمیان اس خانہ جنگی کو روکنے کی خاطر اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن مسلمانوں کی جمعیت پر اور اتحاد پر آنچ تک نہیں آنے دی۔ یزید نے کربلا کی جنگ میں خود براہ راست شرکت تو نہیں کی، لیکن اس نے اپنے کارندوں کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ وہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفوس قدسیہ کا خون بہائیں اور اس کو اقتدار اور تخت نصیب ہو جائے۔ اس بات پر ایک واضح دلیل امام طبری رحمۃ اللہ پیش کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک تشت میں سجا کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اور امام حسین علیہ السلام کے سر کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے بکتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی توہین کر رہا تھا اور امام حسین کے سر اقدس پر چھڑیوں کے وار کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا کہ کاش میرے آباء و اجداد آج زندہ ہوتے جن کو حسین کے باپ نے اور نانا نے بدر کے میدان میں قتل کیا تھا۔ اگر آج وہ مجھے دیکھتے تو نہایت خوش ہوتے اور مجھے شاباش دیتے کہ میں نے ان کے نقصان سے دگنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کے خاندان کا کیا حال کیا ہے اور ان کے زیادہ سرداروں کو قتل کیا ہے۔ ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلمان ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے،
اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گزارشات کی اور عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ان گزارشات کو مان لیں گے تو مسلمانوں کے درمیان میری کچھ عزت اور رتبہ قائم رہے گا۔ انہوں نے یہ گزارشات کی تھی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح فرما لیں اور میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما لیں اور مجھے اسلامی لشکر کی قیادت دے کر کسی جہاد پر بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام گزارشات کو قبول فرما لیا تھا اور ان کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح فرما کے ان کو ازواج مطہرات میں شامل کیا اور حضرت معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما لیا تھا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی لشکر کی قیادت دے کر جہاد کے لیے بھیج دیا تھا۔ حضرت معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے بارے میں مختلف اور متضاد روایات پیش کی جاتی ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق معاویہ بن ابی سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وحی لکھنے کا کاتب مقرر نہیں فرمایا تھا، بلکہ عام خط و کتابت کے لیے حضرت معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرمایا تھا، جس کو منشی بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ کچھ روایات کے مطابق حضرت معاویہ کاتب وحی تھے اور وحی لکھنے کی خدمات بھی سر انجام دیتے تھے، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک متضاد روایات ہی سامنے آئی ہیں اور کسی بھی صحیح سند کے ساتھ حضرت معاویہ کی کاتب وحی ہونے کے بارے میں کوئی دلیل یا سند نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔